یہ نہیں ہے کہ باقیوں کو موت نظر نہیں آ رہی تھی، باقیوں کو بھی نظر آ رہی تھی. ظاہر ہے لڑائی میں تو خطرہ ہے انسان کی جان چلی جائے، لیکن جن لوگوں کا اعلیٰ درجے کا ایمان ہوتا ہے وہ اس کو اپنے لیے کامیابی سمجھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جائیں. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، اور یاد کرو وہ وقت جب تم سے اللہ نے یہ وعدہ کیا، یعنی اللہ نے اپنے پیغمبر سے، کہ دونوں گروہوں میں سے، دونوں قافلوں میں سے ایک تمہیں دے دوں گا. اب تمہاری مرضی ہے، چاہو تو ابو سفیان کا جو لشکر ہے اس کے اوپر تمہیں فتح مل جائے، اور چاہو تو ابو جہل کے لشکر کے اوپر. اور اس کا پس منظر یہ تھا کہ ابو جہل کو یہ خبر پہنچائی ابو سفیان نے کہ تمہاری ساری جو تجارت کی کمائی ہے وہ اہل مدینہ ہم سے لوٹ لیں گے، لہٰذا اپنے اس قافلے کی حفاظت کے لیے ایک لشکر بھیجو. اس نے پھر 1000 کا لشکر تیار کیا، مکمل طور پہ سمجھ لیں اسلحہ بند ہر لحاظ سے. وہ مسلمانوں سے لڑائی کرنے نہیں آ رہے تھے بلکہ اپنے تجارتی قافلے کی حفاظت کے لیے آ رہے تھے. اب ظاہر ہے کہ جب ابو سفیان نے ایک یہ ایکٹیویٹی پرفارم کی اس کا رزلٹ یہ نکلنا تھا. دوسری طرف ابو سفیان نے سمجھداری یہ کی کہ وہ جو ایک آرڈنری راستہ تھا جو مدینے کے قریب سے ہو کر گزرتا تھا، اس کی بجائے اس نے ساحل سمندر کا راستہ اختیار کیا جو کہ لمبا تھا اور دور تھا. اب وہ مسلمانوں کی پہنچ سے دور ہو گیا اور وہ اپنے لشکر کو بچا کر مکے تو پہنچ گیا. پیچھے کچومر نکل گیا ان کا جو کہ اس قافلے کی حفاظت کے لیے آئے ہوئے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بتا دیا کہ ان دونوں میں سے ایک تمہیں مل جائے گا. اب مسلمان تو گھر سے نکلے تھے اس تجارتی قافلے کے لیے، اسی لیے مسلمانوں نے پاس اپنے اتنی تلواریں اور باقی ساز و سامان نہیں رکھا. یہ نہیں ہے کہ غربت کا کوئی عالم تھا، ایسا نہیں تھا، وہ استعاری کے لیے نکلے ہی نہیں تھے. اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ اب کافروں سے بدلہ لینے کا، عذاب استیصال کا وقت آ گیا ہے، مسلمانوں کی تلوار ان کے اوپر مسلط کی جائے. اور وہ اسی صورت میں ہونا تھا جب کہ مسلمانوں کا ٹکراؤ وہ اس قافلے کے ساتھ ہوتا جو 1000 لوگوں پر مشتمل مشرکین عرب کا قافلہ تھا. اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ معجزانہ مسلمانوں کو فتح دے کر یہ چیز اسٹیبلش کر دیتا کہ اس پیغمبر کے ساتھ اللہ ہے، اور مخالفین کا جھوٹا ہونا ثابت ہو جاتا. لیکن ظاہر ہے کہ یہ ایک انسان کی نیچر ہے کہ اب 1000 کے لشکر جو کہ جنگجو لڑاکے ہیں ان کے ساتھ 300 لوگ وہ ٹکرائیں جن کے پاس 8 تلواریں ہیں، 3 گھوڑے ہیں اور چند ایک اونٹ ہیں. یعنی وہ 313 جو اصحاب بدر تھے، جو بخاری میں آیا کہ 300 سے تھوڑے سے اوپر تھے، یہ اتنے ہی تھے، صحیح بخاری میں آیا، جتنا کہ جالوت کے خلاف جنگ میں حضرت طالوت کے پاس تھے. اب نہتا تو نہیں لڑا جا سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے ایک معجزانہ ایک فتح بنانا تھا. تو اپنے نبی سے وعدہ کیا اللہ نے کہ دونوں میں سے ایک میں تمہیں دے دوں گا. وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ، اور تم میں سے کچھ لوگ ایسے تھے وہ تو پسند یہی کر رہے تھے کہ وہ نہتے قافلے کے ساتھ لڑائی ان کی ہو. ظاہر ہے یہ عقل کا بھی تقاضا، ہم بھی ہوتے تو یہی ہے. ویسے آپ جتنے مرضی نعرے مار لیں، ایک نیچرل چیز ہے کہ 300 لوگ ہیں اور تلواریں 8 ہیں، تو وہ تو اب آپ کو یہ جو آج کل لوگ کہانیاں کراتے ہیں کہ جی آپ دروشی پڑھ کے یا ذکر کر کے مسلط ہو جائے، تو وہ تو مسلمان بھی پریشان نہیں تھے کہ یار اس طرح تو مقابلہ نہیں ہو سکتا. لیکن وہ اللہ تعالیٰ کا پلان یہ تھا کہ میں یہ جو بدر کا واقعہ ہے اس کو ایک معجزہ بناؤں گا. اور غزوہ بدر اللہ کا عذاب تھا کافروں پر، اسی وجہ سے یہ ریشو پروپورشن بہت ڈیفرنٹ رکھی گئی. اگر یہ برابر ہوتی تو وہ مسلمانوں کی بہادری بھی ہو سکتی تھی. اللہ تعالیٰ ٹوٹلی اس کو اپنے ساتھ منسوب کرنا چاہتا تھا کہ جو میں نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 14 کے حوالے سے بتایا تھا نا کہ اگلی امتوں پر اللہ کا عذاب آتا تھا پیغمبروں کا انکار کرنے کے سبب، اس امت میں بھی عذاب آیا سورہ توبہ کی آیت نمبر 14 میں کہ اللہ تعالیٰ صحابہ اکرام کی تلواروں کو کافروں پر مسلط کرے گا. یہ عذاب استیصال تھا، ایکویلنٹ تھا اس عذاب کے جو کبھی چنگھاڑ کی شکل میں، کبھی سمندری طوفان کی شکل میں،
کبھی آسمان سے پتھر برسنے کی شکل میں. ہمارے نبی علیہ السلام کا بھی تو انکار کیا تھا نا کافروں نے. ادھر بھی تو کوئی عذاب آنا چاہیے تھا. یہاں پہ عذاب سورہ توبہ کی آیت نمبر 14 میں ہے کہ ہم تمہاری تلواروں سے انہیں عذاب دیں گے. تو ظاہر تلواروں سے عذاب دیں گے, اگر دونوں طرف برابر ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ کا تو اس حوالے سے کوئی معجزہ سامنے نہیں آئے گا. معجزہ اسی وقت ہوگا, اللہ کی نشانی اسی وقت ظاہر ہوگی جبکہ ایک طرف نہتے ہوں اور دوسری طرف پورے اسلحے کے ساتھ لیس لوگ ہوں اور جیت گئے جائیں. یہ تو امپاسبل چیز ہے نا, سوائے اس کے کہ معجزہ ہو. تو یہ معجزہ ہی تھا. غزوہ بدر پہلی قسط تھی اللہ تعالیٰ کے عذاب استحصال کی, جس کے پیچھے آلموسٹ آپ سمجھ لیں نبی علیہ السلام کی 15 سال کی مبارک دعوت تھی, جس کا انکار انہوں نے کیا. اور جو مکی قرآن 2/3 قرآن میں جو اتنی دھمکیاں آئی ہیں کہ اب دیکھیں نا قرآن میں کتنی دھمکیاں ہیں. مکی قرآن 2/3 ہے اور ہر صورت میں دھمکی ہے کہ اگر تم اس نبی پر ایمان نہیں لاؤ گے تو جس طرح قوم عاد پر سمود پر عذاب آیا تھا تم پر بھی آ جائے گا. تو آنا تھا نا. وہ کیسے آیا؟ تلوار کے ذریعے, قتال کے ذریعے. یہ قتال کی حکمت تھی. تو تم تو چاہتے تھے نہتے قافلے کی طرف جاؤ. وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ, کہ وہ تمہارے حصے میں وہ والا قافلہ آ جائے. وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ, جبکہ اللہ کچھ اور چاہتا تھا. اللہ یہ چاہتا تھا کہ حق کا حق ہونا ثابت کر دے اپنے حکم کے مطابق. وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ, اور کافروں کی جڑ کاٹ کر رکھتے. تم جو سوچ رہے تھے وہ نیچرل تھا, لیکن اللہ کا پلان یہ تھا کہ تم نہتوں کے ذریعے ان کافروں کا کلا کما کر کے اللہ بتائے کہ یہ آگے عذاب. لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ, تاکہ اللہ تعالی ثابت کر دے حق کو اور مٹا دے باطل کو. وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ, چاہے مجرم لوگ اللہ کے نافرمان اس کا برا مانے. اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ, اور وہ وقت یاد کرو جب تم فریاد کرتے تھے اپنے رب سے. فَاسْتَجَابَ لَكُمْ, اور اس نے تمہاری دعا سن لی. یعنی نبی علیہ السلام دعا کر رہے تھے نا کہ بھئی اب اللہ کے نبی کو بھی تو نظر آ رہا تھا نا, نگاہ مار کے تو کچھ بھی نہیں ہونا تھا. اللہ کے نبی کو بھی نظر آ رہا تھا کہ بھئی 1000 کی فوج آ گئی ہے, ان کے پاس ساز و سامان بھی پورا ہے, یہ بالکل نہتے ہیں. اور بخاری میں تو اس درجے تک رسول اللہ نے دعا کی کہ حضرت ابوبکر نے کہا یا رسول اللہ بس کریں, آپ اس درجے تک. لیکن نبی علیہ السلام کو تو پتا تھا نا بھائی جس نے محنت کی ہوتی ہے اس ہیٹ کو وہی فیل کر سکتا ہے. اس میں تو یہاں تک الفاظ ہیں کہ اے اللہ اگر تو چاہتا ہے کہ قیامت تک تیری عبادت نہ ہو اس سرزمین میں تو پھر تو ان کو ہلاک کر دے, اور اگر تو چاہتا ہے کہ اسلام باقی رہے پھر تو نے آج مجھے فتح دینی ہے. تو سب سے زیادہ سٹیک پہ جو چیز لگی ہوئی تھی وہ نبی علیہ السلام کی محنت تھی نا. اتنی محنت سے آپ کا ٹوٹل سرمایہ زندگی کا وہ 300 لوگ تھے اور اب وہ نہتے ہیں اور سامنے سے 1000 کا لشکر. تو انسان کی یعنی عقل دنگ رہ جاتی ہے اس حوالے سے کہ کیسے ہو سکتا ہے, سوائے سے کہ اللہ کی طرف رجوع لایا جائے کہ اب تو نے ہمیں اس آزمائش میں ڈالا ہے تو اب تو نے ہمیں نکالنا بھی ہے. تو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری فریاد سن لی. اور کیا سنی؟ انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین, کہ یقیناً بے شک میں تمہاری مدد کرنے والا ہوں 1000 فرشتوں کے ذریعے جو پے در پے آنے والے ہوں گے, کتار در کتار اتریں گے. ادھر بھی 1000 کا لشکر تھا نا, تو یہاں بھی 1000 فرشتے آئیں گے. فرشتہ تو ایک بھی وہ تھا, لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی جو تعداد مقرر کی نا یہ مسلمانوں کی صرف تسلی کے لیے کہ ہوں پائی گنتی پوری ہوگی تو پاسے یہی ذکر آ گیا. وَمَا جَعَلَ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ, اور یہ جو فرشتوں کے اعتبار سے اللہ نے بشارت دی ہے نا تمہیں, اس کو بشارت بنایا ہے اور تمہارے دلوں کے اطمینان کا سبب. وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ, اور مدد تو نہیں ہوتی مگر اللہ ہی کی طرف سے. فرشتہ ایک بھی نازل نہ ہو, اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے؟ ایک ٹورنیڈو چلا دے, ایک ریگستانی جھکڑ چلے تو مخالفین کو اکھاڑا جا سکتا تھا. اللہ کے پاس تو بے شمار آپشنز موجود